والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر جلوگر لائق عزت تکریم واجب الاحترام شمس ملت حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی وہ جمیل عزت مآب تقدس مآب ذویل احترام ذویل احتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے مہن پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑی لتیں نہ اپنی گتیں قصور کریں اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے
لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور اسی مناسبت سے ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یقیناً کمیٹی کے تمام لوگوں کو اور آپ کے امام صاحب کو اور تمام علماء اور ائمہ کو اس بات پر مبارکباد دی جاتی ہے کہ آپ سب نے محنت کر کے اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل سجائی۔ بہت محنت لگتی ہے اس طرح کی محفلیں سجانے میں، اور اس کا اصل مقصد ہوتا ہے اللہ کے بندوں تک اللہ اس کے رسول کے پیغام کو پہنچانا۔ اگر لوگ کتنی بڑی تعداد میں آ جائیں اور پیغام ان تک نہ پہنچ سکے، یا وہ لوگ چیخ پکار کرتے رہیں، تو بھیڑ تو اکٹھا ہو گئی لیکن اس کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوا۔ تو تھوڑی دیر، بہت زیادہ نہیں، کیونکہ آپ جب وہ عشاء کے بعد سے اب تک کافی دیر سے بیٹھے ہیں، تو بہت دیر تک نہیں، تھوڑی دیر اللہ کی توفیق سے صرف میں اپنی اور آپ لوگ اپنی تھوڑی سی ایسی فکر کر لیں جس سے آنے والے کل میں، جس کو یوم آخرت کہتے ہیں، اس دن اپنی کوئی بگڑی بن جائے۔ ہم لوگ اللہ اس کے رسول کو بھلا بیٹھے ہیں، اور ہم لوگ آخرت کو بھی بھلا بیٹھے ہیں۔ میدان محشر میں اللہ کی عدالت میں ایک دن ہمیں اور آپ کو کھڑے ہونا ہے۔ آخرت کا ذکر جتنا قرآن نے کیا ہے، قرآن مقدس میں یہ عنوان آخرت کا 70% موجود ہے، یعنی 70% موجود ہے۔ جتنا زیادہ اللہ نے آخرت کو بیان کیا، اتنا زیادہ میرے اللہ نے کسی عنوان کو بیان نہیں فرمایا، اور جتنا زیادہ ہم آخرت کو بھولے، اتنا ہم نے کسی عنوان کو نہیں بھولا۔ یہ جتنے عنوانات ہیں سب آخرت کو سنوارنے کے لیے ہیں۔ کلمہ پڑھ رہے ہیں آخرت کو سنوارنے کے لیے، ایمان لا رہے ہیں آخرت کو سنوارنے کے لیے، کفر و شرک سے بچ رہے آخرت کو سنوارنے کے لیے، گناہ سے بچ رہے آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ اس لیے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا بہت مختصر وقت کے لیے ہے۔ اس دنیا میں میں اور آپ آئے ہیں کوئی 60 سال کے لیے، کوئی 70 سال کے لیے، کوئی 100 سال کے لیے، اس سے زیادہ اب لوگ دنیا میں نہیں جیتے، بلکہ جن کی عمر 100 کو پہنچتی ہے وہ خود موت مانگنے لگتے، اتنے پریشان ہو جاتے اس دنیا کے اندر کہ وہ سوچتے ہیں کہ بیماریاں اتنی لگ گئی، تکلیفیں اتنی ہو گئی، مشکلات اتنی آ گئی کہ اب اس دنیا میں رہ کر کیا کریں۔ یہ دنیا جھمیلے کی جگہ ہے، یہ دنیا لہو و لعب کی جگہ ہے، یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کا کاروبار، یہ دنیا کی چیزیں، یہ صرف ایک خواب ہے۔ خواب مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ لوگ یہ کھلی آنکھوں سے دنیا میں خواب دیکھ رہے ہیں، ان کی دل کی آنکھیں بند ہیں۔ جس دن موت سے ان کی آنکھیں سر کی بند ہوگی، اس دن ان کی دل کی آنکھیں کھلے گی، اور وہ سوچیں گے کہ ہم اب تک دھوکے میں تھے، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اس لیے اللہ کے بندو، تھوڑی دیر ہم آخرت کی فکر کریں کہ آخرت یہ کیا ہے۔ یاد رکھیے آخرت کبھی فنا نہیں ہوگی، آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ دنیا کی زندگی فنا ہونے والی ہے۔ دیکھو ہم ماں کے پیٹ میں رہے ایک مدت کے لیے رہے، باپ کی پشت میں رہے ایک مدت کے لیے رہے، عالم ارواح میں رہے ایک مدت کے لیے رہے، قبر میں رہیں گے ایک مدت کے لیے رہیں گے، میدان محشر میں بھی رہیں گے ایک مدت کے لیے رہیں گے، لیکن اس کے بعد دو ٹھکانے ہیں، ٹھکانے دو ہیں۔ ایک کو جنت کہتے ہیں جہاں کسی نعمت کی کمی نہیں ہے، ایک کو جنت کہتے ہیں جہاں رسول پاک کا دیدار ہے، جہاں خداوند قدوس کا دیدار ہے، وہاں اللہ کا بھی دیدار ہوگا، وہاں رسول اللہ کا بھی دیدار ہوگا۔ اگر آپ بھی جنتی ہیں اور آپ کے بچے بھی جنتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے بال بچوں سے جنت میں آپ کو ملا دے گا، آپ کے رشتہ
داروں سے آپ کو ملا دے گا. آپ جنت میں جس سے ملنے کی تمنا کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے ملائے گا. جو کھانے کی تمنا کرو گے اللہ وہ کھلائے گا. وہ جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. جنت میں جو چاہو گے وہ ہوگا. اور دوسرا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں بڑا دردناک عذاب ہے اور وہ بڑا بدترین ٹھکانہ ہے جہاں عذاب ہی عذاب ہے, جہاں آگ ہی آگ ہے. اللہ اکبر. اگر آگے گفتگو میں آپ کا دل لگا تو تھوڑا سا اس پر بھی ہم کوئی گفتگو کریں گے. تو دو ہی ٹھکانے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں. اب آپ اندازہ کریں, فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو جنت ٹھکانہ بنانا ہے ہمیشہ کے لیے یا آپ کو جہنم کے اندر جانا ہے ہمیشہ کے لیے. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہم سب کو جمع کرے گا اور جمع کرنے کے بعد حساب لے گا. خود فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى, کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس کو حساب لیے بغیر چھوڑ دے گا؟ نہیں نہیں, اللہ انسان سے حساب لے گا. کس طرح حساب لے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اکبر جب قیامت کا دن ہوگا, یوم قیامت, یوم حشر, یوم الجزاء, اللہ اکبر, اللہ اپنی شان کے مطابق عدالت کی کرسی پر جلوہ گر ہوگا. اللہ اکبر. اور پھر وہاں حالات کیا ہوں گے؟ بڑی معذرت کے ساتھ یہ جو آپ کی ہماری فکر ہے, ہم میدان محشر کو بہت لائٹ لیتے ہیں, بہت آسان سمجھتے ہیں. کہیں پر ہماری اپنی کمزوریاں بھی ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ میدان محشر کو سمجھا ہی ہلکا ہے. لیکن اگر آپ شاعری سے ہٹ کر اور خطبات کی لفاظیوں سے ہٹ کر اگر قرآن و سنت کے آئینے میں میدان محشر کو آپ محسوس کریں تو آپ کو پتہ چلے گا جتنا ہم اس کو لائٹ لے رہے ہیں وہ اتنا لائٹ نہیں ہے, جتنا اس کو آسان لے رہے ہیں اتنا نہیں ہے. دیکھو ہم کیا کہتے ہیں, ارے مولانا اللہ کریم ہے, اللہ سب معاف کرتا ہے. واللہ میرے اللہ کے کریم ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں. وقت ہوگا تو اس کی شان کریمی کا ذکر بھی آئے گا. لیکن سنو میری قوم کے جوانوں, دل کے کانوں سے سنو, جہاں وہ کریم ہے, جہاں وہ رحمان ہے, جہاں وہ غفار ہے, وہیں پر وہ غیور بھی ہے, غیرت والا بھی ہے. اس کی شان غیرت کا عالم یہ ہے, اس کی شان غیرت کا اندازہ کرو کہ اللہ اکبر ایک معصوم شجر ممنوعہ کو کھاتا ہے اور وہ معصوم کو وہ اپنا خلیفہ بناتا ہے, اپنے دست قدرت سے پیدا کرتا ہے, خلافت کا تاج اس کے سر پہ سجاتا ہے, اس کے آگے فرشتوں کو جھکا کر کے سجدہ کرواتا ہے. لیکن ایک لغزش پیغمبرانہ ہوتی ہے, صرف ایک لغزش پیغمبرانہ, ایک لغزش پیغمبرانہ ہوتی ہے. تو حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر, اس پر تھوڑا توجہ کرو اور دھیان دو. اللہ اکبر, ایک لغزش پیغمبرانہ ہوتی ہے تو اللہ اسی معصوم کو جس کے آگے فرشتوں کو جھکا کر کے سجدے کروائے تھے, ایک دو فرشتوں کو نہیں, جبریل سے لے کر ہر فرشتے کو جھکایا تھا. کیا فرشتوں کا سجدہ کرنا کوئی معمولی سی شے ہے؟ لیکن ایک لغزش پیغمبرانہ پر جس کو جنت میں دست قدرت سے پیدا کیا تھا اسی کو جنت کے باہر کرتا ہے, ان کی بیوی کو ان سے جدا کر دیتا ہے. اللہ اکبر, جنت سے ایک لغزش پیغمبرانہ پر معصوم کو باہر کر کے معصوم کی عظمت نہیں گھٹتی, معصوم کا وقار نہیں گھٹتا, لیکن پہلے انسان کے ساتھ یہ سلوک کر کے آنے والے قیامت تک کے سارے انسانوں کو یہ سبق دے دیا جاتا ہے. جب مسجود ملائکہ کی لغزش پیغمبرانہ اس کو جنت سے باہر نکلوا سکتی ہے تو تیری راتوں کی رنگینیوں کے باوجود تو جنت کے اندر کیسے داخل ہوگا؟ تو شراب کی اڈوں کو آباد کرے گا تو جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ تو عورتوں پر پاپ کی نظریں, اندازہ کریں ایک شجر ممنوعہ کے قریب جانا اور ایک عورتوں پر پاپ کی نیت سے ان کے ساتھ بدی کرنا, دونوں میں کتنا فرق ہے. بلکہ وہ تو قریب گئے بھی نہیں, شجر ممنوعہ کا پھل کھایا
حالانکہ اس میں کروڑوں حکمتیں ہیں. ہم پھر کہتے ہیں نہ ہم انبیاء کو خطاوار کہتے ہیں نہ خطا کار کہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا مسلک مکمل عدم ہے. لیکن لغزش پیغمبرانہ پر معصوم کو جنت کے باہر نکال کر مجھے اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے، جب ہم معصوموں کے ساتھ یہ غیرت کرتے ہیں، اگر تو سود کے حرام لقمے کھا کے آئے گا تو تیرے اندر کوئی سرخاب کے پر تو نہیں لگے نا کہ تجھے جنت میں داخل کیا جائے گا. شجر ممنوعہ پر مسجود ملائکہ کو باہر نکالا جاتا ہے، تو سود کھا کر کے آئے گا، تو چوری کے پیسے کھا کر کے آئے گا، تو بہن بھائی کا حصہ اور مال ہڑپ کر کے آئے گا، اس کے بعد بھی تو جنت میں جائے گا. واللہ جنت تیرے لیے کوئی خالی نہیں ہے، میرے اللہ کی جنت اب بھی خالی نہیں ہے. اس لیے ہوش کے ناخن لو. اور اس کے بعد وہ معصوم دنیا کا پہلا انسان جسے دنیا سیدنا آدم کہتی ہے، اپنی لغزش پیغمبرانہ پر 200 سال تک روتے رہتے ہیں. ایک روایت میں 200 سال ہے اور دوسری روایت میں 300 سال بھی آیا ہے. کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ میری بہنوں کی بھی میں توجہ چاہتا ہوں. جنت کے خواب دیکھ رہے ہو سیریل دیکھنے کے بعد؟ جنت کے خواب دیکھ رہے ہو؟ زکوٰۃ نکالتے وقت تو بخار آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اتنی رقم کیسے غریبوں کو دے دے؟ نادان، اس پر خوش ہو کہ خدا نے تجھے مانگنے والا بنانے کی بجائے میرے اللہ نے تجھے دینے والا بنایا. اگر وہ زکوٰۃ دینے والوں میں تجھے رکھنے کی بجائے زکوٰۃ مانگنے والوں میں رکھتا تو تم کیا کر لیتے؟ وہ صدقہ دینے والوں کی بجائے تجھے صدقہ مانگنے والوں میں رکھتا تو تم کیا کر لیتے؟ اس لیے یاد رکھو، میدان محشر کو، آخرت کو مت بھولو اور یہ چیزوں کو بھی مت فراموش کرو. ایک لغزش پیغمبرانہ پر معصوم 200 سال تک کی رو رہا ہے، بلکہ 300 سال تک کی رو رہا ہے. اور شان غیرت تو دیکھو معصوم کے ساتھ، کوئی جواب بھی نہیں دیا جا رہا ہے. 200 سال تک کوئی جواب نہیں دیا، 200 سال تک کوئی جواب نہیں دیا. معصوم کے ساتھ یہ غیرت. کیا یہ چیزیں ہمیں گناہوں سے ہجرت کر کے نیکیوں کی طرف آنے پر مجبور نہیں کرتی؟ یہ تو میں نے ایک اشارہ دیا. اس کے بعد ایک پوری داستان ہے انبیاء علیہ السلام کی، اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں کی، کہ کہاں کہاں ان سے لغزش پیغمبرانہ واقع ہوئی اور پھر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی خشیت کے حوالے سے کس شان کے ساتھ اس کی بارگاہ میں عاجزی کی سوغات پیش کی. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، عرض یہ کر رہا تھا ایک دن اللہ کی عدالت ہے اور پھر میرا اللہ فرماتا ہے ہم تم سے وہاں حساب لیں گے. اور جب حساب لیں گے تو شاعری وہاں نہیں چلے گی، قرآن و سنت کی طرف آئیں. قرآن و سنت میں کیا تذکرہ ہے؟ اللہ اللہ، وہاں پر جب میرا اللہ اپنے بندوں سے حساب لے گا، میرا اللہ جب اپنے بندوں سے حساب طلب کرے گا، اس وقت حالات یہ ہوں گے کہ انبیاء کرام اللہ کے خوف سے کانپتے ہوں گے اور ان کی زبان پر نفسی نفسی ہوگی. اللہ اکبر، نفسی نفسی وہ کہہ رہے ہوں گے. اللہ اللہ، آپ اندازہ کریں جہاں میرے نبی کے علاوہ تمام انبیاء کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا تو اس وقت میرا آپ کا حال کیا ہوگا؟ سوچو تو صحیح. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسجد بنانے پہ جنت ملے گی، واللہ مسجد بنانے پہ جنت ملے گی، لیکن وہ ابراہیم بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے جس نے صرف مسجد نہیں بنائی بلکہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا. یہ نہیں کہہ رہا ہوں قربانی کر کر آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ وہ ابراہیم بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے جنہوں نے کسی بچڑے کی، کسی بچیا کی، کسی بکرے کی قربانی نہیں کی. اللہ کی محبت میں جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی، وہ بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے. آپ اندازہ تو کریں جہاں انبیاء کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا وہاں ہمارا حال کیا ہوگا، میرا اور آپ کا انجام کیا ہوگا. اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا اللہ
से यौम हिसाब। और फिर ये भी सुन लो, यहाँ मुझे उम्मीद है पढ़े लिखे जवान मौजूद होंगे मेरे अजीज। अगर एसएससी का एग्जाम हो, एचएससी का एग्जाम हो, बीए का एग्जाम हो, डीएड का एग्जाम हो, और भी बड़े बड़े एग्जाम हो, नेट का एग्जाम हो, और भी एग्जाम्स हो, तो आप उसकी तैयारी रातों को जाग जाग कर करते हैं। मैं सलाम करता हूँ उन तलबा और तालिबात को जो रातों को जाग करके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात की तैयारी करते हैं। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, जब तुम कॉलेज और यूनिवर्सिटी के इम्तिहान में एक मर्तबा नाकाम हो जाओगे तो दोबारा फिर एग्जाम का वक्त आएगा, फिर तैयारी करके इम्तिहान दे सकोगे। लेकिन एक इम्तिहान ऐसा है, वो मेरे अल्लाह की बारगाह में मैदान महशर में देना है। उसमें अगर नाकाम हो गए तो फिर दोबारा किसी को मौका नहीं दिया जाएगा एग्जाम देने का। लोगों, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात की तैयारी के लिए पूरी पूरी रात जाकर तैयारी करते हो। मैदान महशर के एग्जाम की तैयारी के लिए, उस इम्तिहान की तैयारी के लिए आखिर हमने कितनी रातें जगे। लोग कहते हैं सरकार गौ से पाक 40 साल तक उनका मामूल था कि इशा में वुजू करते थे और उसी वुजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। ये रातों को क्यों जगते थे? ये उसी इम्तिहान की तैयारी है। तुम और इम्तिहान के लिए रातों को जगते हो, वो अल्लाह के इम्तिहान के लिए रातों को जगते थे। उनकी आंखों में आंसू थे, वो अपनी मगफिरत के लिए बेचैन और बेकरार रहते थे। याद रखना, खुद फरेबी से निकलो, गुनाहों से हिजरत करो, खुद फरेबी से निकलो, शैतान फरेबी से निकलो और अपने एक मकसद जिंदगी का बनाओ कि गुनाह नहीं करना। क़यामत के दिन में अर्ज कर रहा था, हदीस पाक आती है, आइए उस हदीस पाक की तरफ चलते हैं। क़यामत के दिन जमीन इंसान के पैरों को पकड़ लेगी। शायद इसी पे गुफ्तगू मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन ध्यान से सुनना, जमीन इंसान के पैरों को पकड़ लेगी। और वहां जमीन कौन सी होगी पता है? ये जमीन नहीं होगी, ये जो जमीन पे हम चलते हैं ये जमीन नहीं होगी, ये जो आसमान है ये आसमान नहीं होगा। वहां तो आसमान कैसा होगा? आसमान शोले उगल रहा होगा, जमीन शोले उगल रही होगी, जमीन तांबे की कैफियत में होगी। सूरज के और इंसान के सर के दरमियान, सूरज के और इंसान के सर के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। आज सूरज अपनी पीठ की तरफ से चमक रहा है, कल सूरज अपने चेहरे की तरफ से चमकेगा। ये कोई कहानी किस्सा नहीं, ये मेरे और तुम्हारे नबी गैबदा नबी का फरमान है। आज सोचो, सूरज चौथे आसमान पर है। साइंस की तहकीक के मुताबिक जब वो मई और जून में बरस रहा है, अपने शोले डाल रहा है, अपनी शुआएं डाल रहा है, तो दोपहर में रास्ते खाली हैं। लोग खेत खलियानों में काम करने निकल नहीं रहे, लोग एसी और पंखों से बाहर नहीं आ रहे। चौथे आसमान से शुआएं डाल रहा है तो घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है। जिस दिन वो सूरज और हमारे सर के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा, उस वक्त हमारा हाल क्या होगा? मेरे आका फरमाते हैं, लोगों के भेजे उबल उबल कर उनके पैरों पे गिरते होंगे, उनके बदन पर कोई लिबास भी ना होगा। आमाल के एतबार से लोग पसीने में डुबकियां ले रहे होंगे। किसी का पसीना टखनों तक होगा, किसी का पसीना घुटनों तक होगा, किसी का पसीना कमर तक होगा, किसी का पसीना गले तक होगा, किसी का पसीना उसके मुंह तक होगा, उसकी हलक में जा रहा होगा। उस वक्त एक माँ अपने बेटे से रिश्ता तोड़ चुकी होगी। कोई माँ अपने बेटे को न पुकार रही होगी। माँ कहेगी, बेटे से तू कौन है? मैं तुझे नहीं पहचानती। उस दिन बाप अपनी बेटी से भाग रहा होगा। उस दिन दोस्त अपने दोस्त का दुश्मन बन चुका होगा। कुरान कहता है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादहुम लिबाद अदु इल्लल मुत्तकीन, कि हर गहरा और पक्का दोस्त अपने दूसरे दोस्त
دوست کا دشمن بن جائے گا سوائے متقیوں کے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے بتاؤ تو صحیح اس دن کے لیے کیا تیاری ہے؟ یہی کہ تاش کے پتے کھیل رہے ہو، یہی کہ موبائل پر جو ہے وہ معاذ اللہ جوا کھیلنے کی رسمیں بد ایجاد کر رکھی ہے، یہی کہ کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سن رہے ہو۔ ارے دنیا کی دوسری قومیں زنا کے اڈوں پر جائے، ہمیں حیرت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ ہم مر جائیں گے پھر ہمیں اللہ کو حساب نہیں دینا۔ لیکن آپ کیوں زنا کے اڈوں پہ جاتے ہو؟ آپ کا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں اٹھایا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا، ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا۔ خاندان کا کوئی سورس نہیں چلے گا۔ اہل سنت کے سٹیج سے اتنی جرات کر رہا ہوں، اگر مجھے معاف کر سکتے ہیں تو کر دیں، خاندانی کوئی سورس حساب کے وقت نہیں چلے گا۔ اگر نبی کا بیٹا مجرم قرار پائے تو میرا اللہ نبی کے بیٹے کو بھی جہنم میں رسوائی اور ذلت کے ساتھ داخل کرے گا، اور وہ بھی عام نبی نہیں، ہر نبی شان والے، لیکن وہ اولو العزم رسول جسے دنیا نوح علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا میرے اللہ کے امتحان میں ناکام ہوگا تو میرا اللہ اسے ذلت کے ساتھ رسوائی کے ساتھ جہنم میں داخل کرے گا۔ کوئی خاندانی سورس نہیں چلے گا۔ اگر نبی کا سگا چچا اس امتحان میں میرے اللہ کے امتحان میں ناکام ہو جائے تو نبی کے سگے چچا کو بچھو کی شکل دے کر میرا اللہ جہنم میں داخل کرے گا۔ کوئی عام نبی نہیں، ہر نبی شان والا ہے، لیکن ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سگا چچا جسے دنیا آزر کے نام سے جانتی ہے، آپ اندازہ کریں آزر کو بچھو کی شکل میں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ وہاں کوئی خاندانی سورس نہیں چلے گا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی اللہ اکبر اس خدا کے امتحان میں ناکام ہوگی تو لوط پیغمبر کی بیوی بھی جہنم میں داخل کی جا رہی ہوگی۔ آپ مجھے بتائیں نا، جس دن نبی کی بیوی جہنم میں جائے گی، جس دن نبی کا بیٹا جہنم میں جائے گا، جس دن نبی کا سگا چچا آزر کی شکل میں بچھو بنا کر جہنم میں داخل کیا جائے گا، اس وقت میرا اور آپ کا حال کیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ میرے عزیز، میرے بھائی، اپنے آپ پہ رحم کر لو، خدا کے لیے کسی کے بہکاوے میں مت آؤ۔ یہ جو تمہیں نیکیوں سے روکتے ہیں نا، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا، ارے چھوڑ یار یہ دنیا میں کیا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ بخشے گا۔ کیوں اللہ ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے آزر کو نہیں بخش سکتا؟ یہ میں سنیوں کے سٹیج سے کہنے کی جرات کر رہا ہوں۔ کیوں ابراہیم علیہ السلام کا سگا چچا اگر بخشا جائے تو خدا کی شان کریمی میں کیا فرق آتا ہے؟ وہ تو نفع نقصان سے پاک ہے، لیکن وہ جہاں رحمت کا اظہار کرتا ہے وہی وہ غیرت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اور یہ بھی تمہیں بتا دوں، آزر ابراہیم کا چچا ہونے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا، آزر ابراہیم کا دشمن ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ یہ خاص بات ہے۔ اس نے نہیں مانا، اپنے بھتیجے کی بات بھتیجے کو بھتیجا ہی سمجھا، نہیں مانا بات، اس لیے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو جب چچا بات نہ مان کر نبی کی جہنم میں جا رہا ہوگا، اپنے ایمان والے دل پہ میرے جوان ہاتھ رکھ کر سوچ، ایک دن میں تو اپنے نبی کی کتنی بار نافرمانی کرتا ہے۔ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ نبی کا نافرمان ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ اور رہی بات جہاں تک کہ نسبت اور جنت کی، تو میرا عقیدہ ہے کہ بیٹا نافرمان اور باقی ہو تو نبی کی بغاوت کی وجہ سے بیٹا جہنم میں جائے گا، اور اگر کتا وفادار ہو جائے اللہ والوں کا تو کرم سے اس کتے کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ہمارا مسلک
مسلک رحمت بھی بیان کرتا ہے اور ہمارا مسلک غیرت بھی بیان کرتا ہے۔ ہم آدھا مان کر آدھا انکار نہیں کرتے، تو سن لو، جب وہ لوگ چچا، بیوی، بیٹا نبی کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، ایک دن میں ہم کتنی نافرمانی کرتے اپنے نبی کی۔ اور پھر ایک بات خیال کرنا، وہ لوط کی نافرمان تھی علیہ السلام تو بیوی جہنمی ہو گئی، وہ ابراہیم کا نافرمان تھا علیہ السلام، آزر جہنمی ہو گیا، وہ نوح علیہ السلام کا نافرمان تھا، بیٹا وہ جہنمی ہو گیا۔ ہم کس کے نافرمان ہیں؟ جانے نوح، جانے لوط، جانے ابراہیم، وجہ تخلیق کائنات، محبوب پروردگار، بلکہ محبوب اکبر، تمام محبوبوں میں سب سے بڑا اللہ کا محبوب، ان کی نافرمانی کر کے اور پھر خواب دیکھ رہے ہو جنت کے، یاد رکھیے تو قیامت کا دن کیا ہوگا، اور وہ بھی حضور کی نافرمانی۔ میں کہتا ہوں اگر کرم ہو تو سب سے زیادہ وارے نیارے امت محمدیہ کے ہوں گے، اور اگر پھنسیں گے تو سب سے زیادہ امت محمدیہ پھنسے گی۔ کیوں پھنسے گی؟ کیونکہ محبوب کا دل دکھایا، محبوب کو قبر انور میں تکلیف پہنچائی۔ ہاں میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ جو تمہارے چہرے کی داڑیاں مڈا کر کے جو تم گٹروں میں پھینکتے ہو تمہیں کوئی اثر نہیں ہے، تم روز کرتے ہو، لیکن یہ سنت رسول کو نکال کر کے جو گٹر میں پھینکتے ہو تو وسطرہ چہرے پہ بعد میں چلتا ہے، پہلے وہ تمہارے اور میرے نبی کے دل کو تکلیف اور اذیت پہنچاتا ہے۔ آپ کو نماز کی کوئی اہمیت ہے نہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن جب تم فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہتے ہو تو اس وقت وہ نشتر تمہارے نبی کے دل کو جا کر کے لگتا ہے، تم اپنے نبی کو اذیت پہنچاتے ہو۔ یاد رکھنا اللہ کی عدالت میں ایک دن کھڑے ہونا ہے، جو ماں کا دل دکھائے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے، جو نبی کا دل دکھائے وہ بھی قبر انور میں، اور اتنا دل دکھائے کہ فرمائے میرے نبی کے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کے لیے حاضری نہیں، چہرے پہ داڑھی رکھنے کا حکم ہے، چہروں پہ داڑیاں نہیں۔ اللہ اکبر۔ بیوی کہہ دے، توجہ کرنا، بیوی کہہ دے کہ مجھے یہ ڈریس پسند نہیں ہے آپ کا، تو دوبارہ تم وہ ڈریس نہیں پہنتے، اور رسول اللہ فرمائے کہ مجھے یہ تیری چیز پسند نہیں، تو آپ وہ کام بار بار کرتے ہو، ہر بار کرتے ہو، اور پھر عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہو۔ بیوی کی پسند اور ناپسند کا اتنا خیال، دوستوں کی پسند اور ناپسند کا اتنا خیال، یا رسول اللہ کی پسند اور ناپسند، یہ دوست تو دشمن بن جائیں گے، یہ بیوی تو رشتہ بھی توڑ دے گی قیامت میں، ماں باپ کے رشتے بھی ٹوٹ چکے ہوں گے۔ میرے امام کہتے ہیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، جہاں بیٹے پہ گزرے گی باپ کو خبر نہیں ہوگی، وہاں حمایت کرنے کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ وہاں مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کی بارگاہ میں پلٹو، گناہ مت کرو، گناہ کرنے سے حضور کا دل دکھتا ہے، حضور کو تکلیف پہنچتی ہے، حضور کا سینے مبارکہ کو دکھ پہنچتا ہے، قبر انور میں رسول اللہ کو اذیت پہنچتی ہے۔ سوچو تو صحیح، آقا نے خود فرمایا تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جب میں تمہارے اچھے اعمال دیکھتا ہوں تو تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اور جب میں تمہاری برائیاں دیکھتا ہوں تو میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو وہ جو روایت پڑھ رہا تھا یہ کہ زمین شعلے اگل رہی ہوگی، آسمان آگ برسا رہا ہوگا، سورج ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہوگا، اس وقت زمین ابن آدم کے قدم کو پکڑ لے گی، اور اس سے پہلا سوال ہوگا، جب تک یہ سوالات نہیں ہو زمین اس کے پیر چھوڑے گی نہیں، اور سوال کیا ہوگا؟ پہلا سوال، تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری؟ اللہ کی طرف سے سوال ہے، اپنی زندگی کہاں گزارا؟ پوری زندگی کا جواب دینے، رات کہاں گزاری، دن۔ اگر تمہارے پیر و مرشد تم سے ایک ہفتے کا حساب مانگ لے کہ رات اور دن کہاں گزارا، تو پیر کو بتا سکتے ہو کہ کہاں گزارا؟ جو قوم ایک ہفتے کا حساب اپنے پیر کو، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، بلکہ اپنے جوان بیٹوں کو بھی نہ دے سکے، وہ قوم اپنے اللہ کو پوری زندگی کا حساب کہاں کیسے دے پائے؟ کاروں میں گانے لگا کر ناچ رہے تھے، عورتوں پر پاک کی نظریں ڈال رہے تھے،
کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سن رہے تھے، سیریلوں کے اندر زنا کے مناظر دیکھ رہے تھے، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے گندی فلمیں دیکھ رہے تھے، کسی کا حق تلف کر رہے تھے، کسی کو گالی دے رہے تھے، کسی کی چغلی کر رہے تھے، کسی کی غیبت کر رہے تھے۔ اچھا کیا کیا؟ اور جواب کس کو دینا ہے؟ اللہ کو۔ خدا کا سامنا ہے اور اعمال نامے کھل رہے ہیں، سوچو کیا جواب دو۔ اچھا یہی ایک سوال کا جواب بہت بھاری پڑے گا کہ فوراً دوسرا سوال ہوگا، اپنی جوانی کی زندگی تو نے کہاں گزاری؟ پوری زندگی میں تو جوانی بھی آ گئی نا، لیکن جوانی کا حساب اور پوچھا جا رہا ہے، جوانی کہاں گزاری؟ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے، لیکن وہ اور ہے جن کی جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں ہماری جوانی بھی دیوانی ہوتی ہے، لیکن اوروں کی جوانی گناہوں کی دیوانی ہوتی ہے، عاشقوں کی جوانی مصطفیٰ جان رحمت کی دیوانی ہوتی ہے۔ اللہ نے جوانی دی ہے، کچھ رکعتیں زیادہ پڑھو۔ اللہ نے جوانی دی ہے، گرمیوں میں روزے رکھو۔ اللہ نے جوانی دی ہے، نفل روزوں کا اہتمام کرو۔ اللہ نے جوانی دی ہے، درود شریف کی کثرت کرو۔ اللہ نے جوانی دی ہے، تسبیح و تحلیل کی کثرت کرو، اس لیے کہ میرے اللہ کو جوانی بھی پسند ہے اور جوانی کی عبادت بھی پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ان جوانوں کو خوشخبری دے دو جو اپنی جوانی کو گناہوں سے بچا کر گزارتے ہیں، ان جوانوں کو مصطفیٰ جان رحمت کے پڑوس میں جنت عطا کی جائے گی۔ جن کی جوانی گناہوں سے بچ کر کے گزری ہے، ان کو رسول اللہ کے پڑوس میں جوانی ملے گی۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا ہم پر ظالم حکمراں مسلط کر دیے گئے، وہ فلاں یہ کر رہا ہے، وہ فلاں وہ کر رہا ہے، وہ فلاں وہ کر رہا ہے، وہ فلاں وہ کر رہا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز بھائی، جب لوگوں کے دل اللہ کی خشیت سے خالی ہو جائیں، اللہ کے خوف سے خالی ہو جائیں، اور پھر لوگ گناہوں پر دلیر ہو جائیں، تو پھر اللہ ان پر ظالموں کو مسلط کرتا ہے۔ جو آنکھیں اللہ کے خوف سے رونے کی بجائے، خدا کی خشیت سے رونے کی بجائے، جو آنکھیں پاپ دیکھنے لگے، جرائم دیکھنے لگے، پھر ان پر ظالم ہی مسلط کیے جاتے ہیں۔ آئیے آپ کو بتاؤں، ایک دور تھا مسلمان جوانوں کا حال کیسا تھا، مسلمان جوانوں کا عالم کیسا تھا، اور آج کے حالات کیسے ہو گئے۔ جوانی کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں، بلکہ سمجھتے چلو یار عیش کر لو، چلو یار گناہ کر لو، پھر بڑھاپا آئے گا تو کس نے دیکھا، مر جائیں گے تو کس نے دیکھا۔ اس لیے لوگ دولت کے نشے میں، جوانی کے نشے میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ لیکن آئیے میں ایک ایسے جوان کی زندگی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اللہ اکبر، اس کی جوانی کی شان کی تھی، اور دل کے کانوں سے سننا، ہو سکے اللہ کسی جوان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دے، کسی جوان کی زندگی بدل دے۔ یاد رکھنا، جوان ہی کسی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ جس قوم کا جوان اللہ کے خوف سے رونے والا ہو جائے، جس قوم کا جوان گناہوں سے بچنے والا ہو جائے، جس قوم کا جوان پاکیزہ ہو جائے، پھر اس جوان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، وہی دنیا میں انقلاب بپا کرنے کا سبب بنتا ہے، انقلاب پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور جو قوم کا جوان گناہگار ہو، عیاش ہو، آوارہ ہو، کل کی فکر نہ کریں، فکر فردہ نہ کریں، پھر اس قوم کو جو وہ ذلت اور رسوائی کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں مولانا میرے اکیلے کے سدھرنے سے کیا ہوگا۔ میں کہتا ہوں ایک انسان ہی پوری دنیا میں انقلاب بپا کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ایک ہی انسان بدل جائے تو پورا معاشرہ بدلتا ہے۔ بس ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آئیے دل کے کانوں سے ایک روایت سنیں، اور پھر اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا، لیکن اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، اگر اللہ کے عذاب سے بچنا، جہنم کی آگ سے بچنا، تو کسی طرح گناہوں سے بچ جاؤ، پھر اللہ کے کرم پہ چھوڑ دو۔ میرا اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ اور میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں، آج کل خواتین بھی جو ہے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے کے بعد اگر غربت میں ہے، پریشانی میں ہے، تو بعض عورتیں اپنی آبرو کا بھی سودا کر جاتی ہے، اپنی عزت کا بھی سودا کر جاتی ہے۔ رشتے آنے میں لیٹ ہو رہے ہیں، رشتے کی تقرری میں تاخیر ہو رہی ہے، تو کسی کا بھی ہاتھ پکڑ کے نکل جائے۔ نہیں، ہماری بچیاں ایسی نہیں ہو سکتی۔ آئیے ذرا اس کا ایک پس منظر میں آپ کے سامنے اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر کے بات مکمل کروں۔ حضرت امام یافعی رحمت اللہ علیہ، ان کی بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے
اس کتاب کے اندر وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے دو دوست تھے، دو دوست ہیں، دونوں میں بڑی گہری دوستی ہے، بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ ایک دوست کا حال یہ، ایک دوست تو ایسا تھا، جوان تھا وہ بھی، لیکن وہ جلتی ہوئی آگ میں، جلتے ہوئے تندور میں، آگ کی بھٹی میں وہ ہاتھ ڈال دیتا تھا، لیکن آگ اس کے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی تھی۔ جلتی جلتی آگ میں ہاتھ ڈال دے، آگ اس کے ہاتھ پہ اثر نہ کرے۔ تو دوسرے دوست نے پوچھا میرے بھائی یہ تو جلتی ہوئی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے تو آگ تیرے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یار چھوڑ، یہ داستان بڑی لمبی ہے اور اس کے لیے وقت چاہیے۔ تو اس نے کہا میں کبھی کسی اور موقع پہ کہوں گا۔ تو دوسرے دوست نے کہا میرے بھائی کیا اسی کا نام دوستی ہے کہ دوستی بھی کرو اور اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے باتیں بھی چھپاؤ؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر سننا ہی چاہتا ہے کہ آگ میرے ہاتھ پہ اثر کیوں نہیں کرتی تو اس کی داستان مختصر یہ ہے، اس کی برکت ہے جوانی میں گناہ سے بچنے کی برکت۔ جو جوانی میں گناہ سے بچے نا تو اس کو کیا برکت ملتی ہے وہ میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں جلتی ہوئی آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہوں لیکن میرے ہاتھ پہ آگ اثر نہیں کرتی۔ یہ کس نے لکھا؟ امام یافعی نے۔ امام یافعی کون؟ امام یافعی وہ جو غوث پاک کے دیکھنے والوں کو جنہوں نے دیکھا، غوث پاک کے خلیفہ کے مرید تھے آپ، بڑے معتبر آدمی ہے، بڑے اچھے عالم، محدث، مورخ بھی ہے امام یافعی، بلکہ جس کو علم کی دنیا میں امام کہیں علماء، جس کو علم کی دنیا میں علماء امام کہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دور میں علم کا ایک سمندر تھا، امام اسی بنیاد پہ کہا جاتا ہے۔ تو امام یافعی نے یہ بات لکھی، اب دل سے سننا، میری بہنوں کی بھی توجہ، اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ قوم کی بچیاں بھی سیریل دیکھتے دیکھتے ان کی فکر بھی بدل رہی ہے۔ حالانکہ آج سے 50 سال 30 سال پہلے ہماری عورتوں میں اتنی بے باکیاں نہیں تھی جتنی آج عورتیں بے باک ہو گئی ہے۔ بہرحال حال ہی بگڑا ہے، اللہ کرے یہ محفل انقلاب کا سبب ثابت ہو، انقلاب کا ذریعہ ثابت ہو۔ تو وہ دوستوں نے پوچھا نا کہ تجھ پر یہ آگ اثر کیوں نہیں کرتی؟ تو دوسرا دوست اب اس کو بتاتا ہے میرے بھائی اللہ نے مجھے حسن دیا، تو دیکھ رہا ہے جوانی اس وقت میری شروعاتی تھی، ابتدائی جوانی کی شروعات ہوتی ہے 16 سال سے اور وہ ختم ہوتی ہے 40 سے 50 سال پر۔ جوانی عام طور پہ ختم ہو جاتی ہے 40 یا 50 سال، جیسی انسان کی صحت ہو اس کے مطابق وہ شروع ہوتی ہے اور اس کے مطابق عام طور پر یہی پیریڈ ہے جوانی کا، اور یہ زندگی کا انسان کا بڑا کریم پیریڈ ہوتا ہے، بہت خوبصورت جوانی، شباب۔ اور اس عمر میں 16 سے 50 سال کے درمیان اگر کوئی جوان عبادت کرے تو اللہ اس جوان کو 70 صدیقوں کے برابر درجہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی عبادت تو عبادت ہی ہے، بوڑھے کی، بچے کی، جوان کی، لیکن جوان کی عبادت کو ایک انفرادی مقام حاصل ہے۔ بلکہ جب جوان سجدے میں جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، یہ سب کو چھوڑ کر سجدہ کر رہا ہے، میں نے اس کو بے حساب جنت عطا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ آپ جوانی کو سمجھ کیا رہے ہیں؟ اسی لیے دنیا تمہیں انٹرنیٹ کے جنگل میں عیاشی میں جوانی میں پھنسانا چاہتی ہے، دنیا تمہیں آوارگی میں لگا دینا، وہ جانتی ہے کہ بوڑھے ہونے کے بعد تم کسی قابل نہیں رہو گے تو مسجد کا کونا تو پکڑنا ہی ہے۔ یہاں پر میں لوگوں سے کہتا ہوں بوڑھے برا نہیں مانے، میرے بوڑھوں میں تمہارا خادم ہوں بلکہ تمہارا بچہ ہوں، میری بات کا برا مت ماننا۔ جوانوں کو کہتا ہوں یاد رکھنا اگر جوانی زنا کے، شراب کے، جوئے کے، حرام کاریوں کے اڈے پہ گزاری اور پھر بوڑھے ہو کر مسجد کا کونا پکڑو گے نا تو اللہ رحمت والا بھی ہے، غیرت والا بھی ہے۔ جب تو بڈھے بیل کی قربانی کرتا ہے بقرعید میں تو اللہ وہ قربانی قبول نہیں کرتا، کہ جو بڈھا بیل اب کسی قابل نہ رہا وہ اللہ کے یہاں لایا ہے۔ پوچھ لو علماء سے کہ بڈھے بیلوں کی قربانی کا حال کیا ہے؟ بلکہ اللہ کے یہاں تو قربانی کس کی ہوگی؟ تسر الناظرین، جو ایک نظر میں دل کو بھا جائے، جو جوان ہو۔ قربانی کا جانور جوان ہونا چاہیے، بڈھے نہیں چلیں گے، لنگڑے نہیں چلیں گے، کانے نہیں چلیں گے، اندھے نہیں چلیں گے، جس کے دانت پورے ٹوٹ چکے وہ نہیں چلیں گے، دم کٹی نہیں چلیں گے۔ آپ سے پوچھتا ہوں جو خدا اتنا غیرت والا ہو
کہ جس کی ہڈی میں گودا نہیں وہ بیل کی قربانی اللہ ریجیکٹ کر دے اور مردود کر دے، تو تو نے جوانی گناہوں کو دے دی، اور اب وہ بڑھاپا جس میں تیری ہڈیوں کا گودا بھی ختم، تیری کمر بھی اور گھٹنے بھی کام کرنا بند کر دے، تیرے ہاتھ کانپنے لگے، اب تو مسجد میں آیا ہے، تو کہیں اللہ وہ رد نہیں کرے گا؟ سوچو تو صحیح، جوانی کی عمر گناہوں کو دی، اور بڑھاپے کی عمر جب کسی کام کی نہ رہی، پوتے بھی نفرت کرنے لگے، نواسے بھی بھاگنے لگے، حتیٰ کہ بیوی بھی کہنے لگی ذرا چپ رہا کرو، زیادہ بڑبڑ نہ کیا کرو، تب تمہیں مسجد کا کونا سوچتا ہے؟ جب کسی کام کے نہ رہے تو خدا کی عبادت کے لیے نہیں، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ جوانی کا کریم پیریڈ اللہ کو دو، اللہ کی عبادت کے لیے دو، پھر اس کی برکتیں دیکھنا۔ جو جوانی میں عبادت کرتا اور بوڑھا ہونے کی وجہ سے پھر عبادت کم کرنے لگتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ تو پہلے زیادہ کرتا تھا، ابھی کم کیوں کر رہا ہے؟ کہتے ہیں اللہ وہ بوڑھا ہو گیا نا، اللہ فرماتا ہے کم کر رہا ہے لیکن کم مت لکھنا، جتنی جوانی میں کرتا تھا اسی کے برابر لکھنا۔ یہ شان ہوتی ہے۔ تو بہرحال بات دور نہ نکلے، عرض کر رہا تھا کہ امام یافعی فرماتے ہیں کہ وہ جوان نے کہا میں جوان تھا، خوبصورت تھا، ابتدائی جوانی تھی، اور اللہ نے ہمیں مال بھی دیا تھا، جوانی بھی، حسن بھی، مال بھی، تینوں چیزیں ایک ساتھ اگر جمع ہو جائے تو پھر آدمی کے پیر زمین پہ تو نہیں ٹکتے نا، دولت بھی ہو، جوانی بھی ہو، حسن بھی ہو۔ تو کہا کہ میں گرمیوں کا موسم تھا، گرمیوں کے حالات تھے، اپنے ٹیرس پر میں ٹہل رہا تھا، 14ویں رات کا چاند اپنی کرنوں کو زمین پہ بکھیر رہا تھا، میں نے اپنی ٹیرس سے سامنے کی ٹیرس پر جب نظر ڈالی تو میں نے دیکھا، ایسا لگا جیسے حسن کی ملکہ سامنے کی ٹیرس پر اتر آئی ہو، خوبصورت سی لڑکی کو میں نے دیکھا، آنکھیں چار ہوئی، میں نے عہد کر لیا کہ کتنی بڑی قربانی دینی پڑے اس لڑکی کو میں حاصل کر کے رہوں گا۔ یہی ہوتا ہے، فطرت ہے، ہر دور کا مرد ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ، مگر اللہ جس کو بچا لے۔ اس لڑکی کو میں حاصل کر کے رہوں گا۔ میں نے اس لڑکی کو بڑے پیغام بھجوائے، اور میں نے سوچا کہ اس کے شباب کو لوٹ لوں، اس کے ساتھ بدی کروں، زنا کروں، بدکاری کروں، لیکن وہ لڑکی کبھی میرے چنگل میں نہیں آئی۔ میں نے اس سے کہا میں تیرے قدموں میں دولت کا انبار لگا دوں گا، تو جو کہے گی وہ کروں گا۔ لیکن وہ لڑکی کی تربیت ایسے گھرانے میں ہوئی تھی، اس نے کبھی میری دولت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھی، میری طرف بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی۔ یاد رکھنا، جن کے ماں باپ بچوں کی تربیت اچھی کرتے ہیں، زمانہ کیسا بھی ہو، ان کے بچوں کو دنیا کی کوئی طاقت بگاڑ نہیں سکتی۔ لیکن جس گھر میں تربیت کا ماحول ہی نہ ہو، جس گھر میں باپ موبائل میں لگا ہو، جس گھر میں ماں موبائل میں لگی ہو، اور بچے ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم نظر آ رہے ہوں، اس گھر میں بچوں کا انجام کیا ہوگا آپ اچھی طریقے سے جان سکتے ہیں۔ پہلے تو ماں باپ مر جاتے تھے تو بچے یتیم ہوتے تھے، موبائل نے تو جیتے جی بچوں کو یتیم کر دیا، نہ ماں کا پیار مل رہا ہے، نہ باپ کی شفقتیں مل رہی ہے۔ باپ گھر آتا ہے، ادھر وہ لے کر کے بیٹھ جاتا ہے، ماں کچن سے نکلتی ہے لے کے بیٹھ جاتی، بچہ بیٹھے تو کس کے پاس بیٹھے؟ اب یاد رکھنا، دوستی کرنا انسان کی فطرت ہے۔ جب اس کو ماں کا آنچل نہ ملے گا، باپ کا پیار نہ ملے گا، تو کسی گنجڑی کے ساتھ جا کر نہ بیٹھے گا، کسی شرابی کے ساتھ جا کر نہ بیٹھے گا، کسی گندے انسان کے ساتھ جا کر نہ بیٹھے گا۔ میں کہتا ہوں جس گھر میں ماں باپ اپنی اولاد کو دوست بنا لیتے ہیں، پھر اس گھر کی اولاد دوسری جگہ دوست ڈھونڈنے کے لیے نہیں جاتی۔ اپنے بچوں کو رعب کی آنکھوں سے نہ دیکھو، اپنے بچوں کو دوست اور پیار کی آنکھوں سے دیکھو، تاکہ وہ اپنے مسائل آپ کے ساتھ شیئر کر سکے۔ سب سے بہترین دوست تو باپ ہونا چاہیے، اور باپ کے پاس اور ماں کے پاس اولاد اپنے دل کی بات نہ کرے گی تو کہاں کرے گی؟ لیکن افسوس ہم نے سب چھوڑا ہے۔ میں کہتا ہوں لوگوں سے، لوگ کہتے ہیں امام حسین تاجدار کربلا، میں کہتا ہوں واللہ تاللہ بالکل ہے، حسین جیسا نہ کوئی ہوا ہے، نہ ان سے ان کے انبیاء کرام کے گھرانے میں، گھرانے انبیاء میں، نبیوں کی اہل بیت میں حسین جیسا نہ کوئی ہوا ہے، اور نہ قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے۔ امام حسین وہ ہستی کا نام ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انقلابات آئیں گے، وہ سارے انقلابات امام حسین کے انقلاب کی بنیاد پر آئے گا، بنیاد ہوگا امام حسین کا کردار۔ اسی لیے مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا کے بعد اسلام کو زندگی ملتی ہے۔ تو ہر کربلا جب ہوگی تو کوئی نہ کوئی کردار حسین کا پرتو بن کر کے انقلاب بپا کرے گا۔ لیکن یہ انقلاب امام حسین کے سر مکمل صحرا بنتا ہے۔ لیکن یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ حسین کبھی تاجدار کربلا نہ بنتے،
حسین پاک میں کبھی وہ جرأت پیدا نہ ہوتی، حسین پاک میں وہ کبھی حمیت پیدا نہ ہوتی، حسین پاک میں وہ کبھی غیرت پیدا نہ ہوتی اگر ان کو سیدہ فاطمہ جیسی ماں نصیب نہ ہوتی۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار ہے کہ انہوں نے، اس لیے کہ حسین یوں بنتے جب تک کہ ماں کا کردار نہ ہو اس وقت تک حسین نہیں بنتے۔ اب لوگ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں قیامت تک حسین نہیں پیدا ہوگا، میں نے کہا اس لیے کہ حسین کے پیدا ہونے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں، حسین کے پیدا ہونے کے لیے فاطمہ جیسی ماں کی ضرورت ہے، اور اب فاطمہ جیسی ماں کبھی قیامت تک نہیں آ سکتی، کیونکہ فاطمہ وہ ہے جس کی آمد پر مصطفیٰ جان رحمت اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ جب ماں ایسی ہوتی ہے تب اولاد امام حسین جیسی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ جو عورت پورے محلے کی بھابھی بنی اس کی گود میں حسین کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ حسین تو اس ماں کی گود میں آتا ہے جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج، اور چاند سورج تو اپنی جگہ ہے۔ کسی نے امام حسین ہی سے کہا تھا تمہاری ماں بہت نیک تھی، آپ نے رو کے کہا تھا تو نے سچ کہا، کیونکہ میں بچہ تھا 6-7 سال کا جب میری ماں کا وصال ہوا، لیکن میری ماں نے مجھ سے بھی اپنے سر کے بالوں کی حفاظت کی۔ میری ماں کے سر کے بال بچپنے کے باوجود بھی میں دیکھ نہ سکا۔ جس ماں کا کردار، مائیں ایسی، ایک انگریز مفکر نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا، تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ اچھی قوم کیوں جنم نہیں لے رہی ہے؟ اصلاح معاشرہ کے جلسے انسان کے دل کو نرم تو کر سکتے ہیں لیکن انقلاب اس وقت تک پیدا نہیں کر سکتے جب تک کہ مائیں تبدیل نہ ہو۔ تو چلیے جلدی جلدی سے اپنی بات مکمل کرتے کیونکہ وقت پہ ایئرپورٹ بھی پہنچنا ہے۔ اب کوئی تفصیلی جو ہے وہ تفسیرے کی بجائے اختصار کے ساتھ کہ اس لڑکی کو میں نے، وہ نوجوان کہتا ہے، حاصل کرنے کے لیے بہت لالچ دی لیکن اس نے میری بات پہ توجہ نہیں کی۔ بالآخر مجھے یہ خبر ملی، غمگین خبر، کہ اس لڑکی کی کہیں شادی ہو گئی، اس کی شادی ہو گئی، اور اتفاق سے اس کی شادی کسی مالدار کے یہاں نہیں، ایک خوبصورت لڑکی کی شادی ایک غریب کے یہاں، اور پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ جب اس کی شادی ہو گئی تو میں نے اس کو بھلانے کی بہت کوشش کی، اور بالآخر میری توجہ میں نے اس سے ہٹانے کے لیے بہت کاوشیں کی، اور میری توجہ ایک حد تک اس سے ہٹ بھی گئی۔ اچانک ہماری بستی میں قحط آ گیا، قحط سالی آ گئی، سوکھا پڑ گیا، اور جب قحط آ گیا تو ہر غریب کسی مالدار کے دروازے پر بھیک لینے کے لیے بھکاریوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ غریب لوگ بھکاری نہ تھے لیکن سوکھے نے، غربت نے انہیں بھکاری بنا دیا۔ جیسے لاک ڈاؤن کے زمانے میں بے شمار ایسے لوگ تھے جو مڈل کلاس کے لوگ تھے، لوور کلاس کے لوگ تھے، بھکاری نہیں تھے، بہت غیرت سے زندگی گزارتے تھے، لیکن پھر ان کو بھی مانگنا پڑ گیا، کہیں نہ کہیں ریلیف لینی پڑ گئی۔ ایسا ہوا نا، اللہ کی پناہ۔ وہ کہاں کہ جب قحط سالی کا وقت آیا تو ہر مالدار کے دروازے پر غریبوں کی قطاریں لگ گئی۔ میرے بابا نے مجھ سے کہا بیٹا تم بھی اناج بانٹ دو، غریبوں کی دعائیں لینا، اللہ نے ہمیں بہت نوازا، ابھی بھی نوازا ہے، ابھی بھی دولت ہے۔ تو وہ جوان کہتا ہے اللہ نے بہت اس وقت بھی نوازا تھا، میں غریبوں میں جو وہ اناج تقسیم کر رہا تھا، اچانک میری نظر قطار پر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ وہی خوبصورت لڑکی جسے میں جوانی میں بہت چاہتا تھا، اب بھی جوان تھا لیکن وہ ابتدائی جوانی تھی، اب تقریباً 8-10 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، اس پہ میری نظر پہنچی تو میں نے اس کو پہچان لیا، جو گو کہ اس نے اپنے اکثر وجود کو کور کر رکھا تھا، چھپا رکھا تھا، لیکن میں نے اندازہ کر لیا یہ وہی ہے۔ میں نے غلاموں کو کہا، نوکروں کہا کہ تم دوسروں کو نپٹاؤ، اور میں نے اس کو اپنے کمرے میں بلایا، اور کمرے میں بلا کر کے میں نے اس کو کہا کہ تم وہی ہو نا؟ اس نے کہا ہاں، میرے سامنے رہتی تھی پہلے اور پھر تمہاری شادی ہو گئی، میں نے تم سے بہت تم کو آفر کی تھی وغیرہ وغیرہ۔ اس نے گردن جھکا کے کہا کیوں آئی ہو؟ اس نے کہا کہ میری شادی غریب گھرانے میں ہوئی اور قحط سالی نے کمر توڑ دی، میں کبھی نہ آتی تمہارے دروازے پر، لیکن میرے 3 بچے اور چھوٹے چھوٹے اور تینوں بھوکے، ماں ہوں نا
ماں ہونے کی وجہ سے ان کی بھوک نہیں دیکھ سکتی، اس لیے آپ کے دروازے پر آ کر وہ جوان کہتا ہے میں نے سوچا آج مجبور ہو کر آئی ہے، آج اس سے پورا حساب چکاؤں گا۔ میں نے اس سے کہا دیکھو تم جو مانگو گی میں تمہیں دوں گا، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں اپنا جسم میرے حوالے کرنا ہوگا، یعنی کہ میرے ساتھ تمہیں زنا کرنا ہوگا، بدی کرنی ہوگی۔ اس لڑکی نے آنکھ میں آنسو لاتے ہوئے کہا اے جوان میری مجبوری کا فائدہ مت اٹھا، اور اس نے تاریخی جملہ کہا تھا جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں کہہ کر رہا ہوں، اللہ کرے ہم اپنے دلوں پہ اس کو نقش کر لیں۔ اس لڑکی نے اس جوان سے کہا تھا اے جوان لذت کے لیے گناہ مت کر، اے جوان لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا۔ کسی بھی گناہ کی لذت 2-3 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہے۔ ایک طرف گناہ کی لذت ہے اور دوسری طرف اللہ رب العزت کا وہ عذاب جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے اللہ کی پکڑ۔ اس لڑکی نے کہا لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا۔ وہ جوان کہتا ہے میں نے سوچا بچوں کی ماں ہے، ممتا کو جانتا تھا ابھی نرم پڑے گی، تو میں نے اس کو کہا اگر تو اپنے جسم کو میرے حوالے کر کے میری خواہش کے مطابق استعمال کرنے نہیں دیتی تو میں بھی تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ پلٹ کر چلی گئی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی اور کہا کہ ایسا نہ کر، میری مدد کر، میں اپنے بچوں کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا تھا اس پر، لیکن مجھے یہاں یہ بات یاد آئی تاکہ میں اس کو پیش کر دوں۔ ایک ماں جو ہوتی نا، ماں، اللہ نے ماں کے سینے میں جو بچوں کے لیے ممتا رکھی ہے، پیار، وہ کسی کے سینے میں نہیں۔ اگر ماں بلی بھی ہو، بلی، اگر ماں کتیا ہو، اگر ماں مرغی ہو، تو اس کی ممتا کا یہ عالم ہے، تو اگر ماں انسان ہو تو اس کی ممتا کا عالم کیا ہو؟ ماں جیسی ممتا کسی کے پاس نہیں۔ بلکہ ایک بات یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے، ماں تو مرنے کے بعد بھی اپنے دل سے اپنی اولاد سے پیار کرتی۔ یہ اور بات ہے کہ اولاد جیتے جی ماں باپ سے پیار نہیں کرتے، ماں باپ کو چھوڑ کر وہ کسی اور سے لگے ہیں، یہ ہے۔ آج ہم اپنے ماں باپ کو ٹائم نہیں دے رہے، ہم لوگ منگیتر سے، دوستوں سے، جن لڑکیوں سے ناجائز تعلقات ہیں ان کو گھنٹوں فون کر کے بات کرتے ہیں، اور جو نیک لوگ ہیں وہ دوستوں کے پاس گھنٹوں بیٹھتے ہیں، لیکن ماں باپ انتظار کرتے کہ میرا بیٹا میرے پاس آ کر کے بیٹھے گا، اور ہم ان کی خیریت بھی نہیں پوچھتے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ ماں کو کپڑا دے دیا، باپ کو کپڑا دے دیا، کھانا دے دیا، گدا دے دیا، میں حقوق ادا کر رہا ہوں۔ نہیں، تیرے کپڑوں سے ان کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا تیرا ان کے پاس جا کر بیٹھنے سے ان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو بچپنے میں جتنا ان کی صحبت چاہتا تھا، آج بڑھاپے میں وہ تیری اتنی صحبت چاہتے ہیں۔ ان کا دل کتنا کھل جاتا ہے جب تو ان کے پاس جا کر کے بیٹھتا ہے۔ اور یاد رکھنا، آج آپ باپ ہو، آج آپ بچوں کے باپ ہو، جب آپ بڑھاپے کی منزل میں پہنچو گے تو آپ کو بھی اپنے بچوں کی ضرورت پڑے۔ آج آپ باپ ہو چھوٹے بچوں کے، کل جب آپ بوڑھے ہوں گے تو آپ کو بھی اپنی اولاد کی، تو جیسے آپ کو آپ کی اولاد کی ضرورت کل پڑے گی، آج آپ کے ماں باپ کو ضرورت ہے۔ ان کے پاس بیٹھو، ٹائم دو، انہیں خوش کرو، ان کے ساتھ انہیں ہنساؤ، انہیں دوستی جیسا ماحول رکھو، اس لیے کہ ان کی رضا میں اللہ کی رضا۔ ماں کی ممتا بڑی عجیب چیز ہے، بڑی عجیب چیز۔ ماں تو سب کچھ کر گزرنا چاہتی ہے اولاد کی خوشی کے لیے، سب کچھ کر گزرنا چاہتی ہے۔ تو وہ ماں نے واپس پلٹ کر کے کہا کہ دیکھ میرے بچے بھوکے، میں چاہتی ہوں کہ تو میری مدد کر۔ اس نے کہا میں نے کہہ دیا نا کہ تو جب تک اپنا جسم خوبصورت جسم میرے حوالے نہ کرے میں تیری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ وہ پھر پلٹ کر آئی تو دیکھا کہ بچے جو ہے بھوک سے بلک رہے ہیں، اور ایک بچے نے ماں سے کہا ماں یا تو کچھ کھلا دو یا تو ہمارا گلا دبا کر ہمیں مار ڈالو۔ ماں
اب ہماری بھوک ہمیں برداشت نہیں ہوتی ماں. اس نے سوچا چلو بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے زنا ہی تو کرنا ہے, چل کر کے جسم بیچ دیتے, ابھی گناہ کر لیں گے بعد میں توبہ کر لیں گے. شیطان کا یہ آخری ہتھ کنڈا ہے, ابھی گناہ کر لو بعد میں توبہ. جو توبہ کی امید پر گناہ کرائے اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں. کیا گارنٹی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد موقع بھی ملے گا توبہ کا, یا گناہ کرتے کرتے ہی موت آگی تو کیا ہوگا؟ حالت گناہی میں موت آگی تو کیا؟ توبہ کی امید پر کبھی گناہ مت کرنا, یاد رکھنا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ توبہ کی توفیق بھی نصیب ہو. اس نے کہا چلو چل کر کے جسم کو بیچ دیتے, بچوں کی جان تو بچے گی. اور اسی نیت سے جب وہ چلی اور اس کے پاس کھڑی ہوئی تو اس نے کہا کیا سوچا, مانگ کیا مانگتی ہے, اس کے عوض اپنا جسم بیچ دے. بس جیسے ہی ہاتھ اس نے بڑھانا چاہا, اس کے دل میں, اس لڑکی کے دل میں خیال آیا اللہ دیکھ رہا ہے اور قیامت کے دن اللہ کو حساب دینا ہے, اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. اور پھر کہا کیا بھوکے ہی مرتے ہیں دنیا میں؟ اگر بھوک انسان کو مار ڈالتی ہے تو پیٹ بھرے ہوئے لوگ کیوں مرتے ہیں؟ اگر میرے بچوں کی موت لکھی ہے تو بھوکے پیٹ بھی مر جائیں گے, اور موت لکھی ہے تو کھلا دوں گی تب بھی مر جائیں گے. اور اگر موت نہیں لکھی ہے تو پھر مہینوں کی بھوک بھی ان کی جان نہیں لے سکتی. جیسے ہی وہ گناہ کے لیے تیار ہوئی دل میں خیال ہے اللہ دیکھ رہا ہے اور کل یوم حساب ہے, اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر کے اپنے رات و دن کا جواب دینا ہے. اس جوان نے کہا کیا سوچا, اس نے کہا لذت کے لیے گناہ مت کر, لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا. اور پھر کہا سن, میں تو یہ سوچ کر آئی تھی کہ تیرے ساتھ بدکاری کر لوں گی, لیکن اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اسے کیا جواب دے گا تو بھی اور میں بھی. میں اپنے ایک ایک بچے کو تڑپ تڑپ کر بھوک سے مرتا تو دیکھ لوں گی, لیکن میں اپنی آبرو کا سودا نہیں کروں گی, کیونکہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. جس نے چونچ دیا ہے وہ دانا بھی دے گا. اور اب میں کبھی پلٹ کر تیرے پاس نہیں آؤں گی. وہ پلٹ کر کے گئی, جا کر کے سنت فاطمۃ الزہرا کے مطابق مصلی بچھایا. بچوں نے کہا ماں کیا ہوا؟ کہا بیٹا بس ابھی اللہ انتظام کر دے گا, انتظار کرو. اور مصلی بچھایا اور سر سجدے میں رکھ کے کہا مولا اس مشکل وقت میں تو ہی میری مدد کر سکتا ہے, کیونکہ تیرا فرمان ہے جو مجھ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دے میں اس کو وہاں سے روزی دیتا ہوں جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. میرے اللہ میرے لیے روزی کا انتظام پیدا کر دے. بس یہ جملے ادا کر رہی تھی, دروازے پہ دستک ہوتی ہے. جب دروازے پہ دستک ہوئی, سر سجدے سے اٹھایا, دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ وہی نوجوان نوکر چاکروں کے ساتھ بہت سا ساز و سامان لے کر اس کے دروازے پر کھڑا ہے, اور کھڑے ہو کر کہتا ہے بہن یہ لو میری طرف سے قبول کرو, ایک اپنے بھائی کی طرف سے. لڑکی نے کہا کیا اب بھی وہی نیت لے کر آیا ہے؟ کہا واللہ میری بہن جب تو غریب مفلس اور فاقہ کشی میں اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے مالدار ہو کر اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے. میری بہن تو نے میری آنکھیں کھول دی, میں تجھے بحیثیت بہن یہ پیش کر رہا ہوں, قبول کر لے. تو وہ لڑکی کہتی ہے رک ابھی ٹھہر, ابھی قبول نہیں کروں گی. پھر اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ اگر یہ سچ کہہ رہا ہے, اس کا قول سچا ہے, اس کا فعل سچا ہے, تو یہ تیری بندی اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ اس بندے پر تو دنیا کی آگ بھی حرام کر دے اور جہنم کی آگ بھی حرام کر دے. تو وہ نوجوان اپنے دوست سے کہتا ہے یہ گناہ سے بچنے والی اس متقی عورت کی دعا کا اثر ہے کہ اللہ نے دنیا کی آگ میرے اوپر حرام کر دی, اور امید ہے کہ انشاءاللہ آخرت کی آگ بھی حرام ہو جائے گی. مسلمانوں بتاؤ, ایک عورت اگر اللہ کے سے ڈر کر گناہ چھوڑ دے, گناہ سے بچے, تو اس کی دعا میں اتنا اثر ہو جائے, وہ جس کو دعا دے دے اس پر دنیا اور جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے, تو خود اس کے وجود کا عالم کیا ہوگا. اس لیے گناہ چھوڑیے, آج کی اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے, اللہ کے عذاب سے بچانا ہے, نیکیوں کی طرف آئیے اور ایسی جوانی گزاریے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے, جہاں گناہ ہے وہاں سکون نہیں, جہاں گناہ ہے وہاں بہاریں نہیں, جہاں گناہ ہے وہاں برکت نہیں, جہاں گناہ ہے وہاں قرار نہیں, جہاں گناہ ہے وہاں عمر میں برکت نہیں, جہاں گناہ ہے وہاں روزی میں برکت نہیں, جہاں گناہ ہے وہاں عزت نہیں. عزت تو ان کو ملتی ہے جو گناہ چھوڑ دیتے ہیں, برکت
درخت ان کو ملتے جو گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، اتنی بڑی تعداد میں آپ آئے ہو، کاش کہ اگر آج آپ عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ کل کی صبح ایک نئی صبح ہوگی، انشاءاللہ ابھی ہم نے جن لوگوں نے عشاء نہیں پڑھی ہے گھر جا کر کے پہلے عشاء پڑھیں گے، فجر پڑھیں گے، نماز کے عادی بنیں گے، نماز کے پابند بنیں گے، اور ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ پھر دیکھنا آپ ٹاٹ پر بھی سو گے تو آپ کو سکون ملے گا، پیون کا لباس پہن کر بھی آپ گلی کوچوں سے نکلو گے، لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ عزت کاریں نہیں دیتی، عزت کپڑے نہیں دیتے، عزت دکانیں نہیں دیتی، عزت میرے اللہ کی مرضی دیتی ہے، خدا دیتا عزت۔ اس لیے عزت والے بننا ہے، برکت والے بننا ہے، اللہ والے بن جاؤ، گناہوں سے ہجرت کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں سب سے بہترین ہجرت یہ ہے کہ انسان گناہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جائے۔ آئیے ہم سب آج عہد کریں کہ انشاءاللہ نہ گناہ کریں گے، نہ گناہ کرنے دیں گے، اولاد کی صحیح تربیت کریں گے۔ میرا اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔